جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، یعنی خواہ ایک بیوی ہو یا کئی بیویاں، اولاد ہونے کی صورت میں وہ 1/8 کی، اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4 کی حصے دار ہوں گی، اور یہ 1/4 یا 1/8 سب بیویوں میں برابری کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا۔ بعد میں اس کے جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں سے وہ سب شریک ہوں گے۔ اس آیت کے متعلق مفسرین کا اجماع ہے کہ اس میں بھائی اور بہنوں سے مراد جو ہیں وہ حقیقی بھائی ہیں، یعنی جو میت کے ساتھ صرف ماں کی طرف سے رشتے رکھتے ہوں اور باپ ان کا دوسرا ہو۔ رہے سگے بہن بھائی اور وہ سوتیلے بھائی بہن جو باپ کی طرف سے میت کے ساتھ رشتہ رکھتے ہوں، ان کا حکم اسی صورت کے آخر میں آئے گا انشاءاللہ۔ جبکہ وصیت جو کی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو اسے ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا اور بینا اور نرم ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ یہ وراثت کے اصول بتا کے، وراثت کی تقسیم بتا کے، اس کے بعد فوراً بعد یہ آیت بتا دی گئی، آیت آ گئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے جنت کے باغات ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ کیونکہ یہ وراثت کے اصول سے جتنی خاندانی چکشیں پیدا ہوتی ہیں، جتنی خاندانی لڑائیاں ہوتی ہیں جو کہ نسلوں تک چلتی ہیں، وہ انہی اصولوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے چلتی ہیں۔ خاندانی نظام سارا ختم ہو کے رہ جاتا ہے جب ہم ان اصولوں پہ عمل نہیں کرتے، جب ان وراثت کے اصولوں پہ عمل نہیں کرتے، ہم اپنی فیور کسی کو دے دیتے ہیں، جب ہم اپنی لائکنگز اور ڈس لائکنگز اندر ڈال دیتے ہیں، جب ہم اپنی مصلحت اندر ڈال دیتے ہیں، تو پھر اس طرح کے فسادات اپنی ہمارے معاشرے میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں، ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ زنا کے متعلق ابتدائی حکم تھا۔ بعد میں سورہ نور کی بھی میں آیت آئی ہے جس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم کر دیا گیا تھا کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں۔ ہاں، یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہیں لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے بھی متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کر لی۔ اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کے خاندان والے اس کی بیوہ کو میت کی میراث سمجھ کر اس کے ولی وارث نہ بن بیٹھیں۔ عورت کا شوہر جب مر گیا تو وہ آزاد ہے، عدت گزار کر جہاں چاہے، جس سے چاہے، جب چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔
اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں، اگر وہ کسی صریح بد چلنی کے مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، مال اڑانے کے لیے نہیں بلکہ بد چلنی کی سزا دینے کے لیے۔ اب یہ بھی نیتوں کے فیصلے اللہ جانتا ہے، ہم کوئی نہیں ہوتے اس کا فیصلہ کرنے والے، بس ہر کسی کو ڈر کے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے فیصلے کرنے چاہیے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت سی بھلائی تمہارے لیے رکھ دی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور اگر تم اسے کس طرح اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جب کہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ یہاں پہ جو پہلا حکم آیا ہے کہ اگر نہیں بن پا رہی اور طلاق کی نوبت آ گئی ہے تو جو مال یا جو چیز جو مہر کا حصہ یا مہر آپ ان کو بھلے طریقے سے دے چکے ہو وہ ان سے واپس مت لو۔ اور دوسرے حکم میں ہے کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جس نے سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا تھا وہ اس حکم کے آنے کے بعد بھی اس زوجیت میں رکھ سکتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ پہلے جو اس طرح کے نکاح کیے گئے تھے ان سے پیدا ہونے والی اولاد اب یہ حکم آنے کے بعد حرامی یا ناجائز اولاد نہیں قرار پائے گی اور نہ اپنے باپوں کے مال میں ان کا حق وراثت ساقط ہو جائے گا۔ اور در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ اسلامی قانون میں یہ فعل فوجداری کی جرم اور قابل دست اندازی پولیس ہے، مینز کہ ہمارے بالکل خلاف ہے، ہمارے جو پاکستانی معاشرے کے اصول کے بھی خلاف ہے، اسلامی اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہو، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق رہ چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق نہ رہا، نہ ازدواجی تعلق نہ قائم ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مہر جو ہے وہ ادا کر دینے چاہیے، اور مہر جو ہے وہ ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے ہی ادا کر دینا چاہیے، اور قرآن کی آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے مہر بطور فرض ادا کر دیا کرو، فرض ہے یہ تم پر مہر ادا کرنا۔ اللہ علیم اور دانا ہے، اور جو شخص تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ بھی ہو۔
اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دیا کرو، تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں اور آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ اس رکوع میں محسنات دو مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا، ایک شادی شدہ عورتیں جن کی شوہر کی حفاظت میں ہوں اور دوسری خاندانی عورتیں جن کو خاندان کی حفاظت حاصل ہو اگرچہ وہ شادی شدہ نہ ہوں۔ آیت 24 میں جو محسنات کا لفظ لونڈی کے بالمقابل غیر شادی شدہ خاندانی عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ آیت کے مضمون سے صاف ظاہر ہے، بخلاف اس کے لونڈیوں کے لیے محسنات کا لفظ پہلے معنی میں استعمال ہوا ہے اور صاف الفاظ میں فرمایا گیا ہے کہ جب انہیں نکاح کی حفاظت حاصل ہو جائے تب ان کے لیے زنا کے ارتکاب پر اس سزا کی نصف سزا ہوگی جو محسنات غیر شادی شدہ اور خاندانی عورتوں کے لیے ہے۔ اور یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کی شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صالحین کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں، اللہ سے ان کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور ہم نے ہر اس طرح کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیما ہوں تو ان کا حصہ انہیں دے دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ جن لوگوں کے درمیان دوستی اور بھائی چارہ کی عہد و پیما ہو جاتے تھے وہ ایک دوسرے کی میراث کے حقدار بن جاتے تھے۔ اسی طرح جیسے بیٹا بنا لیا جاتا تھا وہ بھی منہ بولے باپ کا وارث قرار پاتا تھا۔ اس آیت میں جاہلیت کے اس طریقے کو منسوخ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وراثت تو اس قاعدے کے مطابق رشتہ داروں میں تقسیم ہونی چاہیے جو ہم نے مقرر کر دیا ہے، البتہ جن لوگوں سے تمہارے عہد و پیما ہوں ان کو اپنی زندگی میں تم جو چاہو دے سکتے ہو۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں، اس بنا پر اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اس بنا پر مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ خوابگاہوں میں اور ان سے علیحدہ رہو اور مارو، پھر اگر وہ تمہیں مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دسترسی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو۔ یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالاتر ہے۔ اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو
اور دونوں اصلاح کرنا چاہیں تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔ یہاں پہ جو پہلی آیت کا حصہ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ عورتوں کے بارے میں ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے۔ یہ عورتوں کو کافی